अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालबात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों के लिए आज मैं मौजू लेकर आई हूँ जोगों का खुलासे का। बच्चे बहुत शिकायत कर रहे हैं कि परिस्तान की शहज़ादी जो है ये बहुत तवील सबक है और इसका खुलासा जो है वो बहुत तवील हो रहा है, अगरचे ये बाकी इसबाक के खुलासे से थोड़ा तवील है, क्योंकि ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 तकरीबन इतना तवील सबक है चुके। तो हमने इसको बहुत 8 सफ़े हैं, तो हमने तो शार्ट कर ही लिखना है खुलासा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई आने वाली जो फ़ायदेमंद वीडियो है मिलती रहे। इसके अलावा इस सबक को जब मैंने पढ़ाया था तो मुश्किल अल्फाज के मानी और सब कुछ बताया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप वहां पे जाकर क्लिक करें और इस सबक को पढ़ेंगे भी। आज मैं आपको बताऊंगी कि खुलासा लिखने का तरीक़ाकार इस परिस्तान की शहज़ादी का, बल्कि आपको खुलासा करके दिखाऊंगी ताकि आपको पता चले कि हमने बात को कैसे मुख्तसर करना होता है। खुलासे में आप ये बात जहन में रखें कि अहम नकात जो हैं वो हमने नहीं छोड़ने होते, जिनके बगैर हमारा सबक फीका हो जाए या बहुत ज़रूरी बात थी और वो हम छोड़ दें तो यकीनन हमारे पूरे नंबर नहीं आएंगे। लिहाजा आप ये बात जहन में रखें कि हमने खुलासा मुख्तसर भी करना है और ख़ास बातें छोड़नी भी नहीं हैं, क्योंकि अगर हम ख़ास बातें छोड़ेंगे तो हमारे बोर्ड के हवाले से नंबर पूरे नहीं आएंगे। तो आप लोगों की तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि आप हमेशा बोर्ड में अच्छे और पूरे नंबर ले सकें। और दूसरी बात खुलासा करने के हवाले से मैं आपको बताऊं कि खुलासा करते हुए आपने पैराग्राफ की सूरत में खुलासा लिखना है। ये बात हमेशा जहन में रखिएगा। जो बच्चे बिल्कुल सीधा सीधा पूरे सफ़े पे ऐसे खुलासा लिख देते हैं वो अच्छा नहीं करते। क्यों? क्योंकि जब पैराग्राफ बने होते हैं हर चीज़ वाज़ेह नज़र आती है और पेपर चेकर के लिए कोई मुश्किल पेश नहीं आती, वो आसानी से चेक करता चला जाता है और यूँ आपके नंबर भी बहुत अच्छे आते हैं। पेपर पैटर्न अच्छा होता है, खूबसूरत होता है, तो आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आती, पेपर चेकर के लिए भी मुश्किल नहीं होती और वो इजीली आपका पेपर। तो जब आप बिल्कुल ही एक सीट में लिखते जाएंगे तो फिर वो इम्प्रेशन अच्छा नहीं पड़ता। ये बात आप लोगों ने ख़ास तौर पर मद्देनज़र रखनी है खुलासा लिखते हुए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका खुलासा। अब ये जो पहला पैराग्राफ है कि सैयदानी बी का एक वक्त में बड़ा दौर दौरा था, हम शुरुआत ऐसे ही करेंगे। अक्सर बच्चों को ये कन्फ्यूजन होती है कि हमने शायद इसकी स्लीस करनी है। नहीं, हमने स्लीस नहीं, हमने इसका खुलासा लिखना होता है। स्लीस सादा और आम फहम ज़बान को कहा जाता है। अब मैं आपको खुलासा जो लिखवाऊँगी वो आप लोग लिखते जाइए। सैयदानी बी का एक वक्त में बड़ा दौर दौरा था। गले की अच्छी अच्छी मुगलानियाँ उनके सामने कान पकड़ती थीं। शहर में किसी भी अमीर या नवाब के यहाँ जब भी कोई मौका आए तो सैयदानी बी को ही बुलाया जाता था। यहाँ तक हमने बात जो है वो फिक्स कर दी है इस सारी, ठीक है। लेकिन बुढ़ापे में सैयदानी बी को सहारा देने वाला कोई ना था। ऐसे में पड़ोस की बीवी ने, मीर साहब और पड़ोस उनकी बीवी ने तरस खाकर उन्हें अपने पास रख लिया। ये देखें, ख़ास बातें हमने कर दी हैं इस पैराग्राफ की और बिल्कुल 3 या 4 सतूर में की हैं। यूँ आपने बात को मुख्तसर करना है, चीज़ों को मर्ज करना है, ख़ास बात भी नहीं छोड़नी। अब अगला पैराग्राफ देखिए, इसको हमने जो लिखना है उनकी बेवगी का बताया है, तो इसके लिए हम लिखेंगे कि सैयदानी भी जवानी में ही बेवा हो गई थी। उस ज़माने में दूसरी शादी करना मायूब समझा जाता था। उन्होंने मुगलानी का पेशा इख्तियार किया और अपना रंडापा गुजारा। जवानी में उन्होंने खूब दौलत कमाई लेकिन संभाल कर ना रखी। यही वजह थी कि वो बुढ़ापे में नहायत तंग दस्त हो गई। 3 लाइनों में हमने इस पैराग्राफ को कवर कर दिया। ये आपका खुलासा हो गया। फिर इसके बाद आप ये देखें, अगला पैराग्राफ जो है, मीर साहब भी सैयदानी बी को मेहमान समझते थे और उनके साथ अच्छा सलूक करते थे। बस इतनी ही बात हम करेंगे और मज़ीद वजाहत में नहीं जाएंगे। यहाँ पे देखें कि उनका सारा काम बताया है कि वो क्या क्या करती थी और क्या क्या नहीं करती थी। तो इसको हम मुख्तसरन कैसे बयान करेंगे कि उन्होंने सारी उम्र मेहनत करके खाया था। वो वहाँ भी सुबह बच्चों को लेकर बैठती, कुरान शरीफ पढ़ाती, नसीहतें करती
اور بچے بھی ایسے گرویدہ ہوئے کہ دن رات سیدہ نبی کے پاس بیٹھے رہتے۔ یہ بات ہم کر دیں گی 2-3 لائنوں میں اس پورا پیراگراف کو کور کر دیا۔ پھر اب یہاں سے دیکھیں، سردیوں کی ایک رات تھی، سب لحافوں میں دبکے تھے کہ انہوں نے سیدہ نبی سے پرستان کی سیر کا حال پوچھنا شروع کیا تو پرستان کی کہانی سنانا شروع کر دی۔ سیدہ نبی نے اپنی آپ بیتی سنائی۔ یہ کر دیں آپ۔ انہوں نے کیسے آپ بیتی سنائی کہ نواب اعظم الدولہ کی بیٹی کی شادی کے سلسلے میں آتی جاتی تھی۔ ایک دن میں ان کے گھر نہ گئی تو میں باورچی خانے میں اپنا پسندیدہ بونٹ پلاؤ جو ہے وہ بنا رہی تھی کہ باہر سے کسی نے آواز دی کہ سیدہ نبی سرکار نے یاد کیا ہے۔ میں جیسی بیٹھی تھی ویسی ہی سفید چادر ڈال کر پالکی میں سوار ہو گئی۔ ٹھیک ہے، یہ سب باتیں آپ نے یہاں سے شروع کرنی ہیں کہ یہ سردی میں بیٹھے تھے، یہ وظیفے جو کچھ بھی تھے یہ ہم نے اتنا تفصیل سے بیان نہیں کرنا، اور یہ جو انہوں نے آگے سارے ڈائلاگ ہیں اس کو بھی ہم نے اپنے الفاظ میں ہی یوں بیان کر دینا ہے، ان کی باتوں کو ڈائلاگ کی صورت میں بیان نہیں کریں گے۔ سیدانی بھی کہتی ہیں کچھ دیر بعد مجھے احساس ہوا کہ جیسے میں کسی جنگل میں ہوں۔ پہلے تو مجھے ڈر لگا، ایک بے ڈنگی شکل کا آدمی تھا جس کا منہ بکرے کی طرح تھا، تو اس نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہمارے بادشاہ کا محل سامنے ہی ہے، میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا۔ اتنی سی بات میں آپ نے ان کا یہ بتا دینا ہے کہ وہ جو بکر گدھا ہوا تھا اس کے بارے میں ذکر کر دینا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہی سامنے بادشاہ کا محل تھا اور پالکی ایک عالیشان دروازے پر کھڑی تھی۔ اتنے میں ایک پری آئی۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ جو بھی سیدہ نبی اور یہ کلیجے پر سانپ لوٹنے لگے اور انہوں نے یہ کہا، یہ باتیں ہم یہ بیان نہیں کریں گے کیونکہ یہ داستان کو بڑھانے کے لیے اور اس میں تجسس پیدا کرنے کے لیے سارا کچھ تھا۔ ہم نے تجسس کو نہیں دیکھنا، ہم نے مختصراً یہ چیزیں بیان کرنی ہیں۔ یہ سارا میں نے آپ کو بتا دیا کہ نواب اعظم الدولہ کی شادی تھی، ٹھیک ہے، اور یہ بکر گدھے کا ذکر، اس پورے سبق کو بھی ہم نے ایک پیراگراف میں منتقل کر دیا۔ اس کے بعد آگے چلیں۔ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کہا یہ جو بھی ان کی جن بوت کی باتیں ہوئی ہم نے اسپیشلی نہیں لکھنی، تو یہاں پہ وہ بکر گدھا جو ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ گھبراؤ نہیں، ہم بہت خیال رکھیں گے۔ سامنے دیکھا تو عالیشان دروازے پر پالکی کھڑی تھی اور بہت زیادہ روشنی آ رہی تھی۔ تو یہ ساری باتیں ہم کرتے رہے کہ اس نے کیا گہما گہمی دیکھی، بس روشنی آ گئی، اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے بعد ہم لکھیں گے، یہ دیکھیں پری اس کے ساتھ آئی، تو یہاں سے ہم لکھیں گے کہ اتنے میں پری آئی اور کہا کہ بادشاہ بیگم تمہارا انتظار کر رہے ہیں اور اندر آ جاؤ۔ اندر دیکھا تو ہزاروں رنگ برنگی پریاں تھیں، نہایت خوبصورت باغ تھا، اس کے درخت سونے چاندی کے تھے اور 12 دری سجی ہوئی تھی۔ یوں ہم نے تھوڑا سا پرستان کا جو حوالہ ہے وہ دے دینا ہے کہ وہاں اس نے جاتے ہی کیسے دیکھا، اور پھر انہوں نے خوبصورت پوشاکیں پہنی ہوئی تھیں اور انہوں نے کہا کہ ہم سیدوں کی بہت عزت کرتے ہیں، تو اسے احساس ہوا کہ یہ بھی مسلمان ہیں تو اسے سکون ہوا۔ اتنی سی بات کر دیں گے ہم۔ اتنے میں پھر کیا ہوا، یہ دیکھیں یہاں پہ اس کو احساس ہوا کہ یہ بھی مسلمان ہیں، اب اسے کسی چیز کا ڈر نہیں۔ اتنے میں وہ دل میں خوش ہوئی کہ یہ لوگ مسلمان ہیں۔ پھر ہاسا چنا گیا جو کہ کھانا تھا، لیکن وہاں نہ روٹی تھی نہ سالن، بلکہ ایک ایک بالشت کے پودے اور پھلوں اور پھولوں سے لدے ہوئے تھے۔ یہ دیکھیں خاصا، ٹھیک ہے، یہ ہم نے اس کو آگے کر دیا۔ اس صفحے پہ آ جائیں تو کیا ہے جی کہ نہ روٹی تھی نہ سالن، ایک ایک بالشت کے پودے پھلوں اور پھولوں سے لدے ہوئے تھے، جس پھل کو توڑو منہ میں ڈالو وہی ذائقہ منہ میں آ جاتا تھا اور اس کی جگہ نیا پھل نکل آتا تھا۔ پانی کا خیال کیا تو ایک نہایت قیمتی گلاس خود بخود منہ سے آ کر لگ گیا۔ اس طرح ہم نے اس بات کو بھی سمیٹ لیا کہ کھانے پینے کو ہم نے یوں بیان کر دیا۔ پھر یہ دیکھیں یہاں پہ کپڑے لائے گئے، پھر شہزادی کے کپڑے لائے گئے
اور میں نے کہا کہ آج سو جاتی ہوں، کل صبح کام شروع کروں گی۔ تو بادشاہ بیگم نے بتایا کہ پاکستان میں صبح شام کا کوئی تصور نہیں، ایک جیسا موسم رہتا ہے۔ تو پر میری آنکھوں میں بھی نیند نہیں تھی، نہ ہی تھکاوٹ، یہ چونکہ سعیدانی بھی سنا رہی نا اس لیے میری آنکھوں میں لکھ سکتی ہم، میری آنکھوں میں بھی نیند نہیں تھی، نہ ہی تھکاوٹ تھا۔ میں کام میں مصروف ہو گئی، جلدی جلدی کام نپٹا کر گھر جانے کا سوچ رہی تھی۔ ایک ہی جوڑا تیار ہوا کہ ہر طرف واہ واہ ہو گئی۔ پھر مجھے حوصلہ ہوا اور میرے ہاتھ پیر میں گوڑے لگ گئے۔ پاکستان میں وقت کا احساس ہی نہیں تھا۔ اگر میں یہاں پہ اتنا کام کرتی تو کم از کم 1 سال لگتا، لیکن پاکستان میں میں اپنا گھر نہیں بھولی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں ہم نے اس پیراگراف کی کر دی ہیں۔ ہم نے اس کو کیسے مختصر کیا، اکثر باتیں جو تھیں وہ ہم نے چھوڑ کے اور اس پیراگراف کی اور اس پیراگراف کی ہم نے بیان کر دی۔ چونکہ آپ کے پاس کتاب ہے اس لیے اگر آپ کو ٹھیک سے نظر نہیں بھی آ رہا تو آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ان پیراگرافس کی یہ بات ہو رہی ہے۔ آپ پڑھیں گی تو پھر یقیناً آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ اس کو ہم نے کیسے مختصر کیا۔ اچھا جی، پھر اب دیکھیں یہ جب سارا کام ان کی مرضی کا ہو گیا، میں وہاں سے آنے لگی تو انہوں نے مجھے روکا اور کہا کہ شہزادی کی شادی دیکھ کر جانا، لیکن مجھے واپس جانے کی جلدی تھی۔ آخری صفحہ آ گیا۔ بادشاہ بیگم نے بکر گدے کو حکم دیا کہ سعیدانی بی کو ان کے گھر چھوڑاؤ اور پالکی میں انعام و کرام بھی رکھ دینا۔ میں پالکی میں بیٹھی، پالکی ہوا سے باتیں کرنے لگی اور میں نے اندھیرے میں دیکھنا چاہا کہ بادشاہ نے کیا انعام و کرام دیا ہے، تو وہ مجھے پتھر اور کنکر محسوس ہوئے۔ یہ دیکھیں، یہ باتیں مجھے پتھر اور کنکر محسوس ہوئے اور میں نے سوچا آخر جن تھے نا، دھوکہ دے دیا اور مجھے پتھر دیے ہیں۔ ایک ایک کر کے میں نے وہ پتھر نیچے پھینکنے شروع کیے۔ گھر آ گیا تو ڈیوڑی میں پالکی رکھی تو چراغ بھی جل رہا تھا اور جنہیں میں کنکر پتھر سمجھ رہی تھی وہ ہیرے جواہرات ہیں۔ روشنی، چراغ چل رہا تھا نا تو روشنی میں دیکھا تو پتہ چلا کہ جنہیں میں کنکر پتھر سمجھ رہی تھی وہ تو ہیرے جواہرات ہیں۔ بس 2-4 ہی بچے تھے تو گھر آ کر دیکھا تو بون پلاؤ کو جیسا چھوڑا تھا ویسا ہی چاولوں کو بھی دم نہیں آیا تھا۔ کہ بڑی بی نے کہا کہ اتنی جلدی واپس آ گئی، تو میں نے بڑی بی سے کہا بھوک لگی تھی اس لیے راستے سے ہی واپس آ گئی ہوں۔ ٹھیک ہے، اتنی سی بات آپ نے کر کے یوں سمیٹنا ہے اور خلاصہ بیان کرنا ہے۔ یہ چونکہ بہت طویل سبق ہے اس لیے اس کا خلاصہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ باقی بھی اگر آپ کو مشکل پیش آئے تو آپ ضرور بتائیں، میں اس سبق کا خلاصہ بھی آپ کو کروا دوں گی۔ آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مفید ویڈیو ملتی جائیں۔ لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔